بہتر معاشی کارکردگی کے باوجود پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ نہ ہو سکا، ورچوئل مذاکرات میں حتمی شکل دینے کا اندیا۔ پاکستان نے پیٹرولیم لیوی 60 سے بڑھا کر 70 روپے فی لیٹر اور کاربن لیوی عائد کرنے کی شرائط مان لیں۔ ٹیکس اور توانائی کے شعبے میں مزید اصلاحات کرنا ہوں گی۔ شرائط پوری ہونے پر آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ اگلی قسط کی منظوری دے گا۔ مئی میں اگلی قسط کی رقم ملنے کا امکان۔ پاکستان نے قرض پروگرام پر سختی سے عمل درآمد کیا، ادارے کا اعتراف۔ اعلامیے میں بتایا بات چیت مثبت رہی، آن لائن مذاکرات جاری رہیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات سے مطمئن۔ محمد اورنگزیب نے سما سے خصوصی گفتگو میں کہا جائزہ مشن کو معاشی کارکردگی سے آگاہ کیا، نتیجہ خیز مشاورت آئندہ ہفتے جاری رہے گی۔ 190 ملین پاؤنڈ 58-60 ارب روپے خطی رقم سے اس کو بنایا جا رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا کہ انہوں نے اب یہ رقم قومی خزانے میں ٹرانسفر کر دی ہے۔ دانش یونیورسٹی 190 ملین پاؤنڈ کی خطیر رقم سے بنا رہے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور یحییٰ آفریدی کا شکریہ جنہوں نے عوام کا پیسہ قومی خزانے میں ٹرانسفر کیا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، بولے قومیں امداد نہیں محنت اور میرٹ سے ترقی کرتی ہیں۔ دانش یونیورسٹی میں میرٹ کے علاوہ کسی کو داخلہ نہیں ملے گا۔ چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے بچے پڑھنے آئیں گے۔ 14 اگست 2026 کو پہلا سیکشن آپریشنل ہو جائے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے سفری پابندیوں کے لیے 43 ممالک کی فہرست تیار کر لی۔ پاکستان سمیت 10 ممالک اورنج لسٹ میں شامل۔ ویزا سے متعلق سخت شرائط کا سامنا ہوگا۔ امریکی اخبار کے مطابق افغانستان، ایران، شام اور شمالی کوریا سمیت 11 ملک کو ریڈ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ ان ممالک کے شہری امریکہ کا سفر نہیں کر سکیں گے۔ سانحۂ جعفر ایکسپریس میں 26 افراد شہید ہوئے، 18 کا تعلق پاک فوج اور ایف سی سے تھا، 3 ریلوے اہلکار اور 5 عام شہری شامل۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تفصیلات بتائیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا پاکستان میں دہشت گردی کا مرکزی اسپانسر بھارت ہے۔ انڈین میڈیا نے دہشت گردوں کی حمایت میں وار فیئر کو لیڈ کیا۔ حملہ آور افغانستان میں اپنے ہینڈلر سے رابطے میں تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا بھارتی خفیہ ایجنسی را دہشت گردوں کی نانی ہے۔ بدامنی پھیلانے والوں کا تعلق بلوچستان کی محرومی سے نہیں، لبرل اور مذہبی انتہا پسندوں کو ایک ہی جگہ سے فنڈنگ ہو رہی ہے۔ جعفر ایکسپریس پر صفاقانہ حملہ، دنیا بھر کی مذمت۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا شہداء کے لواحقین اور حکومت پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ دہشت گردی عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار۔ ملوث افراد، تنظیموں اور سہولت کاروں کو جواب دہ بنانے کا مطالبہ۔ او آئی سی کی بھی شدید مذمت، ہر قسم کی دہشت گردی کو ناقابل قبول قرار دیا۔ چین کا بھی ایک بار پھر دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعلان۔ حکومت خود افغانستان سے مذاکرات کر رہی ہے اور نہ ہی ہمیں کرنے دے رہی ہے۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں دہشت گردی کا ذمہ دار افغانستان کو سمجھتے ہیں مگر سفارتی سطح پر بات چیت کے لیے تیار نہیں۔ فوری اور مؤثر اقدامات نہ اٹھائے تو آگ پنجاب اور سندھ تک بھی پھیل سکتی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا بر وقت ایکشن، بنو اور لکی مروت میں دہشت گردوں کے 5 حملے ناکام۔ بنو میں پولیس چوکی اور 2 تھانوں پر دستی بم پھینکے گئے۔ لکی مروت میں بھی 2 تھانوں پر حملے، جوانوں کی بر وقت جوابی کارروائی، دہشت گرد فرار۔ آزادی اظہار کی آڑ میں توہین مذہب کا کوئی جواز نہیں، عالمی امن اور ہم آہنگی کے لیے تمام مذاہب کا احترام ضروری ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے عالمی دن پر پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا عالمی ادارے نفرت انگیز رویوں کے خلاف مؤثر اقدامات اٹھائیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کئی ممالک نے اسلاموفوبیا کے خلاف اعلانات کیے، اب ان پر عمل درآمد کا وقت ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا پوری دنیا میں تعصب کو مسترد کرنا چاہیے، حکومتیں مذہبی آزادی کو یقینی بنائیں۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کی تحقیقات، ملزم ارمغان کے خلاف کتنے مقدمات درج ہیں؟
केसेस का स्टेटस क्या है? प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर से रिपोर्ट तलब कर ली। माह रमज़ान में महंगाई का तूफान, खाने पीने की चीज़ों के मन माने दाम, मुनाफाखोर सरकारी रेट लिस्ट को किसी खातिर में न लाए। सेब 400 रुपये फ़ी किलो, केला 300 रुपये दर्जन, खजूर भी 700 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। बेशतर शहरों में चिकन 750 रुपये किलो, सब्जियों की भी मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी। नथिया गली, अयूबी और ठंडियानी में बर्फबारी, एबटाबाद में बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जस्टिन ट्रूडो का 10 बरस पर मुहित इख्तिदार ख़त्म। मार्क कार्नी कनाडा के नए वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ उठा चुके, किसी सूरत अमरीका का हिस्सा नहीं बनेंगे। मार्क कार्नी का खिताब, सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारी गजा में सिहुनी फौज का ड्रोन हमला और फायरिंग, 5 फलस्तीनी शहीद। रफा पर भी बमबारी, मगरबी किनारे में इसराइली हमलों में 2 नौजवान शहीद। अमरीका और जनूबी अफ्रीका के ताल्लुकात में कशीदगी बरकरार। जनूबी अफ्रीका के सफ़ीर इब्राहिम रसूल नापसंदीदा शख्सियत करार। मार्को रूबियो ने नस्ल परस्त सियासतदान करार दिया। इब्राहिम रसूल ने 13 जनवरी को सिफारती दस्तावेजात सदर जो बाइडन को पेश की थीं। अमरीकी फौज की इराक में दाइश के खिलाफ कार्रवाई, दहशतगर्द तंजीम के मरकजी रहनुमा अबू खतीजा साथी समेत हलाक। खतरनाक दहशतगर्द को इराकी हुकूमत के ताउन से खत्म किया। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। इटली में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। फ्लोरेंस शहर में दरिया बिफर गया, पानी आबादी में दाखिल। रेड अलर्ट जारी, कई शहरों में तालीमी इदारे बंद। नया खून, नई क़यादत, ग्रीन शर्ट्स नए मिशन के लिए तैयार। कल पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से पहला T20 टाकरा। क्राइस्ट चर्च में शाहीनों का 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन। शायकीन खुश नहीं, उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं कर सके, न्यूजीलैंड में जीतने आए हैं। कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स के दिलचस्प मुकाबले। इटली के बर्फीले मैदानों पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस, 3 गोल्ड मेडल समेत 8 तमगे जीत लिए। स्नो शोइंग मुकाबलों में आज भी पाकिस्तानी खिलाड़ी किस्मत आजमाएंगे। रोनाल्डो का पार शो, चौथे मिनट में गोल दाग दिया। स्टार फुटबॉलर की टीम अल नसर ने अल खौलूद को 3-1 से हरा दिया। माने और डुरान भी गोल करने में कामयाब। और इंडियन वेल्स टेनिस से एगाशियांतिक की छुट्टी। दिफाई चैंपियन रूस की एंड्रेवा ने शिकस्त दी। टॉप सीड एरियाना सबलेंका मेडिसन केस को हराकर फाइनल में पहुंच गईं।